اللهم رب زدني علما وألحقني بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى۔ عدل پر ہماری گفتگو ہوئی اور ینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور یہ تین باتیں باقی ہیں۔ اور یعظکم، اللہ کریم تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس پر اب احسان کے متعلق کہ عدل کے متعلق بات ہوئی۔ حالانکہ عدل پر اگر ہم مزید، جیسے میں نے کل بھی آپ کو بتایا کہ دیکھیں عدل، یہ آیت قرآن میں انتہائی اللہ تعالیٰ جگہ بہ جگہ، جیسے سورہ نساء کی 135 آیت نمبر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دیکھیں نکالے 135 نمبر آیت سورہ نساء کی، کہ یہاں پہ کریم مولا نے عدل کے متعلق کتنی پیارے باتیں ہمیں بتائی۔ 135 یہ ہے، کریم اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایک مسلمانوں کو خطاب کیا کہ تم انصاف کے ساتھ قائم رہو، انصاف کرو، گواہی دیتے ہوئے اپنے خلاف بھی دو، والدین کے خلاف بھی دو، رشتہ داروں کو خلاف بھی دو، دولت مند کے خلاف بھی دو، فقیر کے خلاف بھی دو۔ اللہ کریم ان سب پر تم سے زیادہ مہربان ہے، تمہیں جو حکم ہے تم اس پر چلتے رہو۔ یہاں پہ عدل انصاف کے متعلق بات ہوئی۔ پھر ہم سورہ مائدہ میں تو اس میں 8 نمبر آیات میں یہاں پہ پھر ہم نے گفتگو کی کہ سیم ٹو سیم تقریباً اس سے ملتی جلتی آیت 8 نمبر آیت میں کہ یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمان، کونوا قوامین للہ شہداء، کہ قائم و انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ کے لیے، کسی قوم کی دشمنی تم کو عدل سے ہٹا نہ دے، کسی قوم کے محبت میں تم کے لیے عدل، ہم کہتے ہیں نا یہ اپنا ہے، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ پرایا اس کے خلاف نہیں بھائی، پیارے عقائد و جہان، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جب بات کریں تو وہ انسان عدل پہ کرے۔ بھائی حق کیا ہے، اب پہلے شخص کو نہیں دیکھنا، یہ مسئلہ کیا ہے، اس کی کنڈیشن کیا، اس کو سمجھے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ یہ نہیں کہ یہ تو میرا رشتہ دار ہے اور یہ تو پڑوسی ہے اور یہ تو پرایا، نہیں بھائی، یہ شریعت مطہر ہے۔ اسلام کے عدل انصاف کی وجہ سے لوگ اس طرف آتے ہیں۔ اب یہ تھوڑی کہتا آپ نے بس یہ تو غیروں کا کہ خواہشات نفس کی پیروی کی اور عدل چھوڑ دیا۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو، یہی تقوی کے قریب ہے۔ دشمن ہو اپنا ہو، یہاں تک اللہ کے نبی نے کہاں تو یہاں پہ علامہ راغب 502 ہجری میں وفات، وہ عدل کا انصاف، ابھی احسان کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے عدل احسان، اب دوسرا لفظ احسان ہے، ہر وہ چیز جو خوبصورت اور مرغوب ہو اس کو اس کی 3 قسمیں ہیں، یا تو عقل اس کو مستحسن جانتی ہے، یا نفس اسے، اور ایک جو ہے وہ خوبصورت مناظر وغیرہ، یہ 3 معنی انہوں نے کیے ہیں۔ جیسے آگے آیت انہوں نے دی سورہ اعراف میں 131، وَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ حسنہ، احسان حسنہ، تو جب بھی کوئی بھلائی آتی ہے فرعونی کہتے ہم اس کے مستحق ہیں، اور جب کوئی تکلیف آتی، کوئی مصیبت، تو کہتے موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے آئی۔ حسن کا اطلاق عام لوگوں کے نزدیک اکثر ان چیزوں پر ہوتا ہے، حسن احسان حسن سے وہی ہے جن کا ادراک آنکھوں سے ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں حسن کا اطلاق اکثر ان چیزوں پر ہوتا ہے جن کا ادراک بصیرت یعنی عقل سے ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ کریم فرماتا ہے سورہ زخرف آیت نمبر 18، زمر سورت نمبر 43، زمر 40 نمبر آیت ہے، سورہ سعاد کے بعد آتی، سورہ سعاد کے بعد سورہ مومن سے پہلے 40 نمبر آیت، اس میں اللہ فرماتے وہ لوگ یستمعون القول، جو بات سن لیتے ہیں تو اس کی پیروی کرتے اچھی طریقے سے، اور یہ وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ اس کے آگے چلتے ہیں، حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے، فرمایا تم اپنی نیکی سے خوش ہو، اور جب تم اپنی برائی سے رنجیدہ ہو تو تم مومن ہو۔ یہ کتنا شارٹ کٹ ایمان کی تعریف کی، اپنے اچھائی کی، نیکی کی آپ کو خوشی ملی، اور آپ نے گناہ کے آپ کو تکلیف ہوئی، آپ مسلمان ہیں۔ جب گناہوں سے تکلیف نہیں ہے، نیکی سے آپ کو راحت نہیں ہے، اللہ کے نبی کے فرمان، آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔
نماز قضا ہوئی، آپ کو تکلیف ہی نہیں، حالانکہ شیطان نے دونوں کانوں میں پیشاب کیا ہوا ہے، آپ کا ستیہ ناز ہے، آپ کو پھر بھی تکلیف نہیں ہے۔ تو مردے کو اگر کوئی تکلیف لگے تو وہ تو مردہ ہے نا، تو اس لیے پتہ ایمان کے اعتبار سے آپ مردہ ہیں۔ حرام کھا لیا تمہیں تکلیف نہیں ہے، خاندان سے لڑائی کی تمہیں تکلیف نہیں ہے، تو ایمان کے اعتبار سے آپ مردہ ہو چکے ہیں۔ ہاں، اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا؟ اب نے فرمایا جب تمہارے دل میں کسی چیز سے کھٹکھٹا ہو، ہاں کہ یار یہ صحیح ہے غلط ہے، یہ گناہ ہے، یہ کام ایسا ہے، آپ کہتے ہیں صحیح ہے لیکن آپ عوام کے سامنے یا لوگوں کے سامنے آپ نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں یہ کام صحیح ہے لیکن ابو دیکھ رہے میں نہیں کر رہا، تو پتہ چلا صحیح نہیں ہے نا، ورنہ اچھا ہوتا تو بھائی ابو تو خوش ہوتا۔ بعض علماء کام کرتے ہیں بولتے ہیں اچھا ہے تو بھی عوام کے سامنے کرو نا، پھر یہ مثال کے طور پہ قوالی کر رہے ہیں تو قوالی کوئی جائز کا یہاں پہ کرو گے قوالی بھی اچھے ہے تو مسجد میں کرو نا، پھر تو نہیں یار یہ تو عجیب سا لگتا ہے۔ ویسے انسان کی فطرت اللہ کریم آپ سے دل سے تو پوچھیں، وہ لوگ جنہوں نے قوالی کے ذریعے تبلیغ کی وہ ایسے تھوڑی تھے جو آج کل کر رہے ہیں کہ پاؤں میں گھنگرو ڈالے اور پتہ نہیں پان گٹکے کے بھرے میں اور نہ بے نمازی ہو گئے، اور اللہ بچائے، بولو آمین۔ حضرت حسن بن علی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے یہ حدیث یاد رکھی کہ جس چیز میں شک ہو اس کو ترک کر کے اس چیز کو اختیار کرو جس میں شک نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ بخاری وغیرہ مسلم کے حدیث مبارکہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اصفہانی فرماتے ہیں کہ احسان کا اطلاق دو معنوں پر کیا جاتا ہے، کسی شخص پر انعام کرنا کہا جاتا ہے، فلاں شخص پر انعام کیا، یعنی کسی شخص کو کوئی نعمت دی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اور احسان کا دوسرا معنی ہے قرآن مجید میں ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم کوئی نیکی کرو تو اپنے لیے کرو۔ عدل انسان میں کیا فرق ہے؟ احسان کا درجہ عدل سے بڑھ کر ہے، یاد رکھیں۔ کبھی مستحب عمل کا ثواب جو ہے نا وہ واجب سے بڑھ جاتا ہے، واجب سے۔ اب دیکھیں یہاں پہ پیاری پیاری باتیں سنیں۔ عدل یہ کہ وہ کسی کو اتنا دے جتنا اس پر واجب ہے، اور اس سے اتنا لے جتنا ان سے لینے کا اس کو حق ہے، یہ عدل ہے۔ اور احسان یہ کہ جتنا اس پر واجب ہے اس سے زیادہ دے دے، اور جتنا اس کا حق ہے اس سے کم لے لے۔ تو زیادہ دینا کم لینا یہ کوئی فرض تھوڑی ہے، احسان ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہم سے احسان کا معاملہ فرمائے، عدل کرے گا تو پھر ہم اس مستحق نہیں ہیں۔ اسی طرح عدل یہ ہے کہ کسی نے اس کو جتنی ایذا تکلیف دی ہے اس کو اتنی تکلیف دے، جیسے سورت نمبر 2 پارہ نمبر 2 آیت نمبر 194 میں ہے، فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا، یہ تو سورہ ابھی اس میں آ رہا ہے، وہ ہے اگر تم اس کو سزا دو، نہیں فَإِنْ اعْتَدَوْا عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جیسے تمہیں انہوں نے سزا دی تھی سزا دے دو۔ یہ کیا ہے؟ برابری ہے، عدل ہے۔ اور احسان یہ ہے کہ وہ اس کو زیادہ انہوں نے اس کو تکلیف دی، انہوں نے معاف کر دیا۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ، یہ عدل ہے۔ بِمِثْلِ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، یہ احسان ہے۔ عقبہ بن عامر بیان کرتے کہ میرے پیارے عقائد و جہان سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا اے عقبہ جو تم سے قطع تعلق کرے، ٹھیک ہے نا، اس سے تعلق جوڑو، جو تم کو محروم کرے اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے ان سے اعراض کر دو، ان کو معاف کر دو، یہ ہے احسان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو تم سے تعلق توڑے اسے تعلق جوڑو، تو تم سے اچھا سلوک نہ کرے اسے اچھا سلوک کرو، جو ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ اسی طرح کسی کی نیکی کا بدلہ میں اتنی ہی نیکی کرنا جو اتنی کی عدل ہے، اور اسے زائد کرنا احسان ہے۔ کسی کے شر کے بدلے میں اتنا ہی ان کے ساتھ شر کرنا عدل ہے، اور اسے کم کرنا احسان ہے۔ یہ سورہ اس میں آ رہا ہے آگے 126 نمبر، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر تم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا میں ان سے انتقام لوں گا، اللہ نے فرمایا نہیں، اگر تم ہمیں سمجھانے کے لیے اگر تم انہیں سزا دینا چاہتے ہو فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، جو تمہیں سزا دی گی اتنی سزا دے دو بس۔ اگر تم صبر کرو گے تو لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ یہ جا بجا یہ موضوع سورہ رعد میں 22 نمبر آیت ہے، سورہ مومنون میں 96 نمبر ہے، سورہ قصص میں، اور پھر سورہ حامیم سجدہ میں 34 نمبر آیت ہے کہ تم وہ برا کرے تم اچھا کرو،
کہ سکبت کا اندی تخوص رہو کا ہر یو نخل چمے ولری سنسار. اگر کوئی برا کرے یہ دنیاوی معاملات، ذاتی معاملات، دین کے معاملے میں نہیں، دین پر کڑک رہو، ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کوئی برا بھی کرے اچھا کر دو، جس درخت میں پھل لگتے ہیں اس پر پتھر بھی برستے ہیں. یہ بھی کہا گیا کہ عدل فرض ہے اور احسان نفل ہے. دیکھ سفیان بن عیینہ کہا کہ عدل یہ کہ تمہارا ظاہر اور باطن برابر ہو، اور احسان یہ کہ تمہارا ظاہر باطن سے افضل ہو. ہمارا کیا ہے؟ ظاہر تو بڑا حسین ہوتا ہے، اندر بگڑا ہوا ہوتا ہے. حالانکہ کہتے ہیں ظاہر جو ہے باطن ظاہر سے اچھا ہو. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ عدل انصاف ہے اور احسان انصاف سے زائد چیز ہے. ابن عطیہ نے کہا کہ عقائد، شرائع اور امانات کو ادا کرنا، ظلم کو ترک کرنا ہے، انصاف کرنا اور حق ادا کرنا، تمام امور بقدر فرض ادا کرنا عدل ہے، اور تمام کاموں کو درجہ استحباب اور احسان تک پہنچانا. نماز صرف ادا کرنا عدل ہے، لیکن ٹوپی بھی ہے، امامہ بھی ہے اور اچھا لباس بھی ہے، احسان ہے. یہ قابل کمال نماز تو یہ ہے. 7 نوافل بھی پڑھنا یہ ہے، پھر ولایت کے درجے ملتے ہیں. ابن العربی نے کہا کہ عدل کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت بندہ اور اس کے رب کے درمیان ہے، اور ایک حیثیت بندہ اور لوگوں کے درمیان ہے. جو حیثیت بندہ اور اس کے رب کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے حق کو اپنے حق پر ترجیح دے، اللہ کے حق کو اپنے حق پر ترجیح دے. وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو اللہ کے حق کو ترجیح دینا. کوئی آ گیا مہمان ہے، ٹھیک ہے، اس کو بولو ٹھیک ہے، پہلے رب کا حق ہے. اذان ہو چکی ہے بھائی، دکان میں پیسہ کما رہے بھائی، پیسہ رزق کو اللہ دے گا نا. اذان ہوگی، بولے نہیں اب اللہ کا حق مقدم ہے. پیارے عقائد و جان، ہاں روایت میں تھے جیسے اذان ہوتی مجلس سے ایسے کھڑے ہوتے کہ کسی کو جانتی نہیں. ہمارے ہاں حضور و مہمان آیا تھا نا، حضور و بیٹی کی شادی تھی نا، 1 مہینہ ادھر ادھر میں لگے رہے نا تو نمازیں چھوٹ گئی. انا للہ و انا الیہ. آپ پتہ نہیں کون سے مسلمان ہیں. بالا مجھے تو ان مسلمانوں پر تعجب ہے. حضور آپ آئے نہیں تھے بیٹے، وہ سجی گھر میں مہمان تھا نا. انا للہ و انا الیہ. مہمان آ گئے تو تمہاری نمازیں ضائع کر دی. ہاں بھائی میرے گھر میں بھی تو مہمان آتے ہیں، ایسے تھوڑی میں اس کے لیے نماز ہی چھوڑ دوں. اللہ کی رضا مقدم ہے اولاد، گھر والے، رشتہ داروں، خاندانوں، دنیا والوں پر، ٹھیک ہے، اور اس کی رضا کو اپنی خواہش پر مقدم رکھے. اب میرا جی چاہتا ہے کہ داڑھی نہ ہو، کیوں نہ ہو، میرا رب تو چاہتا ہے میری نبی کی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، یہ اللہ کا حکم ہے بھائی. اور ہر حال میں قناعت کو لازم رکھیں. اور عدل کی جو حیثیت بندہ اور لوگوں کے درمیان ہے وہ یہ کہ وہ لوگوں کو نصیحت کرے، خیانت بالکل نہ کرے، اور ہر طریقے کے ساتھ لوگوں سے انصاف کرے. کسی شخص کے ساتھ قول اور عمل میں برابری، ظاہر میں بات میں نہ کرے، اور اس پر جو مصائب نازل ہوں اس پر صبر کرے. احسان بھی 2 حیثیتیں ہیں. یہ جملہ کیسے تھا؟ لوگوں سے انصاف کرے اور کسی شخص کے ساتھ قول اور عمل میں برائی نہ کرے. اچھا برائی نہ کرے، ظاہر میں نہ باطن میں برائی نہ کرے، اور اس پر جو مصائب نازل ہوں اس پر صبر کرے. اور احسان کی بھی 2 حیثیتیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے پیارے عقائد و جہان سے پوچھا کہ قیامت کب ہوگی. اس میں بڑی حدیث ہے نا. پھر میں مل احسان یا محمد، یہ احسان کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اپنے دیدار سے مشرف ہو رہا ہے. اگر یہ حیثیت نہیں ہے کم از کم اتنا تو وہ کر عقیدہ بنا لو فإنہ یراک، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. بخاری، مسلم، ابن ماجہ، کتنی حدیث ہے ماشاءاللہ. اس حدیث میں احسان سے مراد اخلاص ہے، کہ تم اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرو. اس کا معنی یہ کہ جس نے اخلاص نیت کے بغیر زبان سے کلمہ پڑھا وہ مرتبہ احسان پر پہنچا اور نہ اس کا ایمان صحیح ہوا. اس کی تفصیل یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کے تمام شرائط کے ساتھ کی جائے، اور اس عبادت کے تمام فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کی رعایت کی جائے، اور عبادت شروع کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی جلال کو ذہن میں حاضر کیا جائے. کس کے سامنے؟ اولیاء اللہ جب نماز کے لیے آتے تھے تو کہتے اللہ کے حضور کھڑا ہو رہا ہوں.
اس لیے تو کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری عبادت کے لیے تو کھڑا ہوں لیکن مدد تو کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہ دیکھ سکو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس ارشاد سے آپ کی یہی مراد ہے. اہل دل نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ذہن میں حاضر کرنے کے دو معنی ہیں. ایک یہ کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ اس قدر غالب ہو کہ گویا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے. پیارے عقائد و جان اپنے ایک ارشاد میں اسی طرح اشارہ کیا، اپنے فرمایا وَجَعَلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک میری نماز میں اللہ نے کہا الصَّلَاةُ قُرَّةُ عَيْنِي. اللہ اکبر. دوسرا معنی ہے کہ بندہ اس مرتبے تک نہیں پہنچتا لیکن اس کو یقین واثق ہو کہ سبحان اللہ اس پر اللہ کریم تو اس کو دیکھ رہا ہے. اور یہ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، جب آپ قیام میں ہوتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھتا ہے اور سجدے کرنے والوں میں وہ آپ کو پلٹتے ہوئے دیکھتا ہے. ہم نے ذکر کیا تھا کہ احسان کے دو حیثیتیں، ایک خالق کے ساتھ احسان اور اس کا معنی خالق کی تعظیم اور مخلوق کے ساتھ احسان، اور اس کا معنی مخلوق پر شفقت، مخلوق کے ساتھ. شداد بن اوس بیان کرتے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کرنا، اچھا سلوک کرنا فرض کر دیا. پر جب تم قتل کرو تو بولا وہاں بھی احسان کرو، ذبح کرو تو وہاں بھی احسان کرو، آسانی کرو، چھری تیز کرو کہ جلدی وہ ہو جائے. کسی قصاص لینے فوراً، یہ نہیں کہ اس کو تڑپا کے کروں گا. ارے نبی کا فرمان یاد رکھو کہ تو اچھا طرح ذبح کرو، اور تم میں سے کسی کو چاہیے کہ وہ چھری تیز کر دے اور ذبیحہ کو راحت پہنچائے. یہ بھی مسلم وغیرہ کی حدیث ہے. تو یہ چند باتیں ہیں. میں آگے پھر چونکہ ٹائم کم ہے آگے ہم باتیں کریں گے. یہاں پہ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، چلو رشتہ داروں کی دو بات، زیادہ ٹائم تو نہیں گزر گیا، میں رشتہ داروں کی چند باتیں کر دوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو ہے وَآتِ ذِي الْقُرْبَىٰ. حضرت ابو ایوب انصاری بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص، یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی نا، یہ 26 نمبر بنی اسرائیل کی پڑھی، حالانکہ وہاں جو ابھی جو پڑھے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور یہاں جو میں نے آیت پڑھی وَآتِ ذِي الْقُرْبَىٰ، حالت نسبی میں اور حالت جری میں. ایسا نہیں بات سننے والے کہتے دیکھیں ارے بھائی مختلف حالات ہیں، اگر سب کا دل ثانی بھی ہو جائے لیکن کسی کی اس طرح عیب تلاش کرنا یہ بدتمیز لوگ، بد کردار لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے. پیارے عقائد و جان نے فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک، صلہ رحمی کرو. بخاری وغیرہ کی حدیث ہے. جبیر بن آدم بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحیح مسلم، بخاری وغیرہ ایسے دگی حدیث. ابو ہریرہ رضی اللہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں میں نے پیارے قائد و جہان کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کو اس شخص سے خوشی ہو کہ اس کے رزق میں کوئی شادگی ہو، یعنی اس کو یہ خوشی ہو میرے رزق میں فراوانی ہو اور میری عمر دراز ہو، اور دوسرے میں ہے کہ میرا خاتمہ بالخیر ہو، خاندان سے صلہ رحمی کرے. ایک اور حدیث بیان کر دو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا حتیٰ کہ جب ان کو پیدا کرنے سے فارغ ہو گیا تو رشتہ قرابت داری نے اسے عرض کیا، صلہ رحمی نے عرض کیا کہ اس کا مقام جو رشتہ داری توڑنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں. صلہ رحمی نے کہا کہ مجھے لوگ توڑ دیں گے، دنیا میں بھیج رہے ہیں یا اللہ. فرمایا ہاں کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے؟ اللہ نے صلہ رحمی کو کہا کہ جو تجھ سے تعلق توڑے، یعنی رشتہ داری کو توڑے، میں اس کو توڑ دوں گا، اپنے رحمت سے دور کر دوں گا. جو تجھ سے تعلق اچھا جوڑے تو میں جوڑوں گا، اور جو توڑے اس کو میں توڑ دوں گا. عرض کہ اے میرے رب کیوں نہیں؟ اللہ نے فرمایا تو راضی ہے صلہ رحمی؟ اس نے بولا کیوں نہیں، یعنی جو تمہیں توڑے گا میں اس رحمت کو سے توڑوں گا، جو تمہیں جوڑے گا میں ان کو اپنے رحمت سے. آج صلہ رحمی کا کوئی پرواہ نہیں ہے. کوئی رشتہ دار 2 روپے دے رہے تو ٹھیک ہے، نہیں دے رہا تو تعلقات. اگر رشتہ دار نے 2 روپے کھا لیے تو اس کے بعد میں ہاتھ ڈال دیا.
بھئی آپ قرآن و حدیث سے دور ہیں، اس لیے فرمایا تجھ کو یہ مقام آتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو، فَلْعَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ سورہ محمد سورہ مسجد علی آیت نمبر 22۔ سو کیا تم اس کے قریب ہو؟ اگر تم حکمران ہو گئے تو زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور رشتہ داروں سے تعلق توڑو گے۔ بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، پیارے عقائد و جہان کی زوجہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی کہ ایک عورت اچھے مزید وہ کہ اپنے بچوں سے انہوں نے کتنا اچھا تعلق کیا کہ خود بھوکی رہی، بچوں کھلایا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ اللہ کریم نے ہماری 3 باتیں اس موضوع کی پوری ہو گئی ہے، عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ۔ کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ کریم مولا سے دعا ہے ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات سے بہرہ مند فرمائے۔ کریم مولا ہمارے روحانی جسمانی امراض کو شفا یاب فرما، تیرے اس کلام کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کر کے پھر دوسری دنیا تک اس پیارے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما یا رب۔ وصلی اللہ علیہ محمد وصحبہ اجمعین برحمتہ۔